اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی۔ یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدعا وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے۔ تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان۔ اذان بڑی زبردست چیز ہے۔ مجھے تو حقیقت بتاؤں، جو میں میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا، وہ اذان کی وجہ سے، کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے۔ دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا، ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کی، جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، بولو نا، کافی ہے، بس بتا دیا، سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے۔ اب یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں شام کو چھٹی کا ٹائم 4 بجے، پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے، جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس، یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے، جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا، ٹھیک ہے، 4 بجے جانے کا ٹائم تھا، 5 بجے پہنچ رہے۔ تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولت۔ تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار، بات تو سدے کی چل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہو آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا، اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے۔ روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی۔ دیکھا جاتا ہے نا، پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہے اور کتنا اس نے کام کیا ہے۔ لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت، ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے، یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونبو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر 9 بج گئے ہیں۔ یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے۔ اور بھائی ہمیں پتا ہے یار، سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اب پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے، سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک عجیب سی ایک حساب کتاب ہے۔ تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی، بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی،
اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں، ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے، تو فرض ہو گئے نا۔ دوسری آیت کیا، کب فرض ہوئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں، رمضان۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ، مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو۔ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے۔ اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے، لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا، بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے۔ حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو، وَمَنْ كَفَرَ جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو۔ اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے، وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ لیکن نماز، ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو، جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا، نماز قائم کرتے ہیں۔ جہاں عمل کی بات آئے گی نا، نماز، جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی، نماز اور زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نماز پھر زکوٰۃ، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے۔ تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے۔ چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا، اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا پھر تیسرے بار کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا، 9 بجے۔ 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو، آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا۔ وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا۔ بہت مشکل ہے سمجھ۔ تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ قوال ہے بھائی اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے بیٹھ کے۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت، حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ بھی نہیں آتا اس کے اذان، بچہ تو نہ سمجھ ہوتا، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی تو نے، نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، جب ظہر کا ٹائم آتا ہے
الگ. اچھا اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی، آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار، وہ دولہے کو مثال دیتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آئے گی. دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا ہے، بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ، پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا، مفتی صاحب کا بیان سن کے تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے بارات لیٹ ہے، تو فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی، لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا، لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے، پھر پٹاخے بعد میں. تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے، وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا، عمود کو کیا کہتے ہیں؟ پرپینڈیکولر کہتے ہیں. تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار. ہاں ہاریزینٹل میں لفظ بھول گیا، ہم نے بہت پڑھی ہے. ہاریزونٹل ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر، ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو. بال چھوڑو ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے. ایک لائن، ایک روشنی یوں آتی ہے، پھر ایک روشنی ایسے. جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب یہ جھوٹی صبح ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق یعنی مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا، یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے ہوئے ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ، اب یہ آ گئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح. وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اندھیرے ختم، ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا. ایک دنیا میں بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی، اس سے سورج کے ڈھلکنے سے تم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر نماز قائم کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ. کتنی بڑی خدا کی قسم، یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے، مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں، بیان نہ کریں آپ، بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر. لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دے؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیت دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل. اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر. قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی. اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں. جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیج دیتے ہیں کہ آؤ رمضان کا ایک پیکیج ہے جس میں گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو. پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی، مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں تو میں 1 پر 1 لاکھ تمہیں دوں گا. تو یہ جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیں ملتے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکیج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں
اگرچہ وہ گناہگار ہیں لیکن اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے. پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے, میری طرف سے ایک ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں, آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو. تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں, تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف. آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکج ہے. تو اتنا زیادہ اس میں ثواب, اور اللہ نے بتایا کہ ایسی برکت والی رات ہے. 2 جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے. ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات, ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات, اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے. تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے. آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا. تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے. اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر, لیکن قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے گناہ ہے اس کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم وہ 1,00,000 جرموں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک چوری 1,00,000 چوریوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک جھوٹ 1,00,000 دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے. تو صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا, گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے, گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے. جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا, مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں, پوری رات سوتے رہتے ہیں, لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, فجر کی جماعت سے پڑھی, کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا, تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لی جتنی اللہ نے توفیق دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا, لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا. خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے, گناہ کر رہے ہیں, فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے. تو یہ بدبخت لوگ ہیں. تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی حکمت ہے, علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی. آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو, آخری عشرے میں تلاش کرو. وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی. اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس میں اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی. اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے, تو نے آج گناہ کیسے کیا, تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا, تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا. ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں عذاب آ جاتا. تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے. ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں. دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں
کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا، تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا۔ وہ کہتا ہے لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا۔ تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو، تو اس لالچ میں، اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا۔ اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے۔ اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے، جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو۔ ہاں طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام طاق راتوں میں 21ویں میں 23 میں 25 میں 26ویں 27ویں رات 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلۃ القدر ملے۔ تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے۔ تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعیین نہیں کی گئی۔ بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی، سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں۔ انفرادی عبادت ہونی چاہیے، نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات میں، جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت دوسری میں یہ صورت، یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہے، ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں، اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں۔ گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا، باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے، نیند سے حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو، آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے۔ صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ٹینشن دی، اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا، آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن، تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں، یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا بھائی۔ تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے۔ تو اس رات میں آپ عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، خواتین کا بے پردگی کرنا، اور سود لینا، بہنوں کی وراثت نہ دینا،
اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے، کہ ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر ہو، ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے، بلا وجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ سجانا، یہ فیشن ہمارے یہاں بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پہ، وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے، شراب سے، زنا سے، بد نظری سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں۔ اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے، اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور ان تمام جرائم سے، نماز چھوڑنے کا گناہ، سود کا گناہ، وراثت کھانے کا گناہ، جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ، آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے۔ یہ بھی ایک جرم ہے، اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے، یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا، یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت۔ تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ تو اخلاق کو اپنے درست کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے، بات بات پہ گالیاں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے۔ تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا، صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ، کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے۔ تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔ اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی۔ تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے
دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا.